بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کورس نیم احادیث۔ ہم یہاں پر آج احادیث کچھ پڑھیں گے جس کہ ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا بیان فرمایا ہے۔ یہ احادیث بہت سے راویوں سے جنہوں نے احادیث لکھی ہیں ان سے راوی ہیں، جیسے کہ امام بخاری، صحیح مسلم شریف۔ بہت سی احادیث ایسی ہیں جن میں ہمیں بہت سی رہنمائی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح اپنی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ My name is مقدس ارشاد and I submitted to Sir Sameer Aziz ITS۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ITS مینس کیا ہے۔ ITS مینس انٹرنیشنل ٹیچنگ سروس۔ ITS ٹیچرز آر ہائی کوالیفائڈ، ایکسائٹنگ اینڈ ویل پروفیشنل اسکلڈ پرسنلائز۔ حدیث نمبر 1، قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرتے رہا کرو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اور تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن جن کے دل غفلت سے بھرے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر نہیں دعا مانگتے، ان کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 2، انسان کی تمنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھر کر بھی سونا ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر انسان کے پاس 2 وادیاں یعنی کہ 2 بڑی بڑی وادیاں بھی سونا بھر کے ہو، لیکن وہ پھر بھی کیا تمنا کرے گا کہ کاش میرے پاس ایک اور ایسی وادی ہو جو سونے سے بھری ہو، لیکن کیا ہے کہ اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی دا تم مٹی ہونا، کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال نادان، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا خیرات کر کے آگے بھیج دیا۔ موسٹلی انسان کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، میں نے اتنے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ ان کا تو مال وہ ہے جو وہ کھا چکے ہیں، یا وہ خرچ کر چکے ہیں، یا خیرات کر کے آگے بھیج دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو خیرات کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں خیرات کرنے والوں کا بہت اجر ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جو اس کا مال ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، یہ مال اس کا نہیں، یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حدیث نمبر 3، صدقہ کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد اول، حدیث نمبر 1336، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نیک کمائی میں سے یعنی کہ حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کو قبول کرتا ہے، یعنی کہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، یعنی کہ جو خیرات کرتا ہے اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو، یعنی کہ ہم موسٹلی اپنے گھر میں جانور پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ بچڑا بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ بچڑا بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایک بچڑے کو 2 ماہ کا ہوگا، اگر ہم اس کو 1 سال پالیں گے تو وہ 2 ماہ میں کتنا تھا اور وہ 1 سال میں کتنا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کی جو خیرات ہوتی ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کے لیے پالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ماں سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامات، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 2442، 2442 حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، یعنی کہ ہمارے فرینڈس ہمارے ساتھ بہت سی اپنی باتیں شیئر کر لیتے ہیں، بہت سی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بہت سی بری باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ہماری پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن اگر ہم ان کے رازوں کو آگے پہنچائیں گے، کسی اور کے ساتھ شیئر کریں گے، کسی اور کو بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ہماری پردہ پوشی نہیں فرمائے گا، ہمیں پوری امت مسلمہ کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے رسوا کر دے گا۔ اسی لیے جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، یعنی کہ کسی مسلمان کے راز کو افشا نہ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ جلد 2 حدیث نمبر 2054، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، یعنی کہ اگر ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر اسے توبہ بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد گناہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بے شک ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے گڑ کر آئیں گے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو نا امید نہیں کرے گا، وہ اپنے بندے کے گناہوں کو ضرور بخش دے گا۔ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس نے کبھی گناہ ہی کیا نہ ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ قبول کرے، کیونکہ سچے دل کی توبہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 6، دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 3716 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں فائدہ اٹھانے کی، یعنی کہ دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ نفع دیتی ہے وہ اس کی نیک بیوی ہے۔ اگر نیک بیوی ہوگی تو اس کی ساری زندگی ہی اس کی نیکی میں گزرے گی، اور اگر اس کی نیک بیوی اچھی نہیں ہوگی تو اس کی زندگی میں بھی سکون نہیں آئے گا۔ اس کہنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ نیک بیوی بہت فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یعنی کہ نیک بیوی ہوگی تو آپ کی زندگی بھی نیک ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 7، نرم دل پر آگ حرام ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2412۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کس بندے پر آگ حرام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ اس پر حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ اس میں ہمسایہ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، والدین کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، اولاد کے حقوق، استاذہ کے حقوق، اس طرح کے بہت سارے حقوق آ جاتے ہیں کہ انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، ان سے نرم و سلوک کرتا ہے، اپنے جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، یعنی کہ وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے اور اس کے بندوں سے بھی قریب ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہم رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سوتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں، تو یہ نرم و سلوک نہیں ہے، یہ ملائمت نہیں رکھتا انسان، نہ ہی وہ اپنے ہمسائے کو سہولت مہیا کرتا ہے کہ اس کے اپنے بچے تو پیٹ بھر کے کھانا کھائیں لیکن جو ہمسائے کے بچے ہیں وہ خالی پیٹ سوئیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے جو شخص اللہ سے اور اس کے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اس حدیث میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نجات اس طرح ہو سکتی ہے کہ تم اپنی زبان پر
قابو رکھو، یعنی کہ اس سے کوئی غلط بات نہ کہو، گالیاں نہ دو، فحش بازی نہ کرو، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، یعنی کہ اگر تم نے کوئی گناہ کر چکے ہو تو اس کی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جزاک اللہ خیر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔